الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 8 اکتوبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں شاہدرہ ضلع لاہور میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ السلام سے محبت تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہچان ہوگی۔ نبی پاک کی پہچان تب ہوگی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا سنیں گے یا پڑھیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کسی اتھینٹک بات کو سنتے بھی نہیں ہیں اور کسی معتبر کتاب کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، سنی سنائی بات کو لے کر ہم لوگ چلے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان کا مسئلہ بہت ہائی لیول کا معاملہ ہے۔ ایمان اور جان، ہم جان کے مسئلے میں 2 نمبر پانی نہیں پیتے، 2 نمبر خوراک نہیں کھاتے، حفاظت کرتے ہیں جی جان بچانا فرض ہے۔ اگر جان بچانا فرض ہے تو ایمان بچانا فرض عین ہے۔ تو ایمان کے بارے میں بھی تحقیق کر کے بندہ سمجھے۔ تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں رسالت مآب علیہ السلام کا تعارف کچھ اس انداز میں پیش کروں جس کو بچے بھی سمجھیں، بڑے بھی سمجھیں، خواتین سنیں تو وہ بھی سمجھیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے نا، تو کائنات بنانے کی 2 ہی وجہ ہے۔ ایک وجہ قرآن میں لکھی ہے، ایک وجہ حضور پاک کے فرمان میں لکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ کائنات عبادت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جنات بھی انسان بھی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی۔ تو جب اللہ نے قبول فرما لی، ان کے بھول کی معافی کو قبول فرما لیا، تو فرمایا لولا محمد لما خلقتک، اگر حضور پاک نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تو اب 2 باتیں ہو گئی ہیں کہ وجہ عبادت خدا ہے یا وجہ آمد مصطفیٰ ہے، کس وجہ سے کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دونوں بنیادی وجہ ہیں، ایک وجہ ہے ایک سبب ہے۔ سبب اور وجہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سبب کہتے ہیں کسی چیز کے بنانے کی بنیادی وجہ، اور وجہ کہتے ہیں کسی چیز کے سنوارنے کی بنیادی وجہ۔
گویا کائنات بنی ہے اس کی وجہ عبادت خدا ہے، اور اس کائنات کو سنوارا گیا ہے اس کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ کائنات حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے بھی بنی، عبادت خدا کی وجہ سے بھی بنی، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ تو جب حضور علیہ السلام کی وجہ سے رب کریم نے پوری کائنات کو بنایا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو اتنا بلند ہے نا۔ اب اس مقام کو سمجھنے کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے مجھے مصطفیٰ بنایا ہے۔ مصطفیٰ استفاء سے ہے، استفا یستفی، یہ صاد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، استفاء دے دینا وہ اور ہے، استفا صاد کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے سلیکشن کرنا، چن لینا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو رب نے چنا ہے، اس وجہ سے مصطفیٰ ہے، یعنی چنے ہوئے۔ کیسے چنا ہے، کس جگہ سے چنا ہے، کس معاملے میں چنا گیا؟ تو اولاد آدم کی دو حیثیتیں ہیں، یا انبیاء ہیں یا امتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام میں سے مجھے خاتم الانبیاء کے لیے چنا، اور تمام امتوں میں میرے صحابہ کو میری خدمت کے لیے چنا۔ ان اللہ اختارنی واختار لی صحابی، اللہ نے انبیاء کرام کی جماعت میں مجھے چن کے دیا اور صحابہ کرام کو تمام امتوں میں سے چن کے دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا بنیادی تعارف یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک پوری کائنات میں انبیاء کے اندر چنے ہوئے۔ یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب رسالت مآب علیہ السلام پوری کائنات میں چنیدہ ہے تو رب کریم نے صحابہ کرام کو بھی چن کے دیا۔ تیسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے عام امت کی، جس میں آپ اور ہم شامل ہیں۔ تو یہ عام امت بھی اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں ہے هو اجتباکم هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ رب کریم نے ہمیں اس طرح چنا، ہماری ذات کو اٹھایا، اور رب کریم نے دیکھا کہ یہ بندہ اگر مجھے پسند ہے تو حضور پاک کا امتی بناؤں، ورنہ کسی اور نبی کی امت میں رکھ دوں۔ تو پوری کائنات کے ہر فرد کو رب کریم نے اس بات پہ چن کے حضور پاک کا امتی بنایا ہے کہ یہ بندہ حضور پاک کے امتی بننے کا لائق ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی شامل کیا کریں کہ اللہ ہم تیرے حبیب کی امت میں سے ہیں، ہماری دعا قبول فرما لے۔ کہتے ہیں یہ بہت بڑا واسطہ ہے اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کا امتی کہنا۔ کیوں؟ گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، غلطیاں کر کے روسیا کار ضرور ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی سفارش کے امیدوار بھی ضرور ہیں۔ اسی بنیاد پہ بندہ اگر دعاؤں میں یہ جملہ کہہ دے کہ اے میرے مولا ہم تیرے نبی کی امت میں سے اور تو نے ہمیں چن کے امت محمدی ہم پیدا فرمایا ہے، تو یہ دعا میں ایک وزن پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بات کہی جائے، عمل کیا جائے، کس جگہ کیا جائے، کس دن میں کیا جائے، وقت اور جگہ بندے کے عمل کی حیثیت کو بدل دیتی ہیں۔ مثلا آپ اور ہم نماز یہاں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مدینہ طیبہ میں پڑھیں، ایک ہے ہم نماز مکہ معظمہ میں پڑھیں، فرق ہو گیا۔ ایک نیکی ہے ہم آج کریں، ایک نیکی ہم رمضان المبارک میں کریں۔ تو دیکھیں وقت بدلا یا جگہ بدلی، نیکی کی حیثیت بدل گئی۔ تو اسی لیے جب دعا مانگیں تو دعا میں بعض جملے ایسے بول دیں جس سے اس دعا کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دعا کا بنیادی طریقہ تو ہے اللہ جل شانہ کی تعریف کریں، حضور پاک علیہ السلام پر درود پڑھیں، پھر اپنی حیثیت پیش کریں۔ تو ہماری سب سے بڑی حیثیت رسول اللہ کے امتی ہونے کی۔ ہم امت موسیٰ نہیں ہیں، ہم امت عیسیٰ نہیں ہیں، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری بات، عرب کا ایک سردار گزرا ہے عنیحمہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ایک دعا کی۔ دعا تو اللہ سے کی لیکن قبر مصطفیٰ پہ ٹھہر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں ٹھہر کے جس کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ جو مٹی آقا نامدار کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ اللہ کے عرش سے اور اللہ کے کعبے سے بھی افضل۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں عرش سے کیسے افضل ہے، کعبے سے کیسے افضل ہے، وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں عرش کے ساتھ اللہ چپکا ہوا ہے اس لیے اس کی نسبت زیادہ ہے۔ نا بابا، اللہ پوری کائنات میں ہے لیکن اللہ جسم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ پوری کائنات میں ہے تو جیسے اللہ عرش کے ساتھ ہے ویسے اللہ مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو
تو اب آپ بتائیں جب ذات میں مسئلہ آئے تو عرش کا افضلیت زیادہ ہوگی یا رسول اللہ کی ذات کی افضلیت زیادہ ہوگی؟ ظاہری بات ہے حضور کی ذات کی افضلیت زیادہ ہے، تو اس لیے جو مٹی حضور پاک کے ساتھ چپلی ہوئی ہے یہ مٹی ان تمام جگہوں سے افضل ہے۔ تو اس جگہ پہ ٹھہر کے اس شخص نے ایک جملہ کہا، وہ کہنے لگا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اللہ تیرے دربار میں، لیکن دربار مصطفیٰ پہ اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر ہمارے ہاں اپنے باپ کا قاتل بھی اس وقت آ جائے جب ہم اپنے والد کی قبر پہ ٹھہرے ہوں تو ہم سخی تب بنتے ہیں جب اس قاتل کو بھی معاف کر دیں کہ ہمارے پاس چل کے آیا ہے، یار یہ میرے ابا کی قبر پہ ٹھہرا ہے، میرے ابا کے پاس چل کے، ہم سردار لوگ ہیں، ہم یہ جملہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے میرے مولا تو اس کائنات کا سب سے بڑا شہنشاہ ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اگر مخلوق میں دیکھیں تو حضور پاک سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو جس جگہ میں ٹھہرا ہوں یہ کائنات کے مخلوقین کی سرداروں کے سردار کی جگہ ہے۔ تو اب تین باتیں ہیں، ایک تیرا حبیب ہے حضور پاک علیہ السلام، سننے والی بات ہے، ایک تیرا حبیب ہے اور ایک تیرا فقیر ہے اور ایک تیرا دشمن ہے۔ حبیب محمد مصطفیٰ ہے، فقیر آپ کا یہ غلام اور بندہ ہے، اور تیرا دشمن شیطان ہے۔ اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں یہ تین باتیں پیش کر کے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا تو آپ کا حبیب ناراض پریشان ہوگا کہ میرا ایک امتی جہنم چلا گیا، اور میرا اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی مجھے معاف کرنے سے، لیکن تیرا دشمن خوش ہوگا کہ دیکھو میں نے ایک بندہ جنت سے بچا کے جہنم پہنچا دیا، یہ حضور کا امتی ہے، اور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا آج میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو پھر بھی تین باتیں ہیں، آپ کی رحمت میں کوئی کمی بھی نہیں آنی، آپ کے حبیب نے خوش ہو جانا ہے، آپ کے اس فقیر نے کامیاب ہو جانا ہے، آپ کا دشمن رونا شروع کر دے گا، ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تیری رحمت سے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ تو حضور کو ناراض کر، دشمن کو خوش کر، اللہ مجھے معافی دے دے تاکہ حبیب خوش ہو اور شیطان رونا شروع کر دے۔ کیا جملہ بولا ہے یار اس آدمی، اس سے سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ میں وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے جو انسان کے اعمال کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، دعا میں سب سے بڑا جملہ یہ حاوی ہو جائے گا کہ اللہ ہم تیرے حبیب کے امتی ہیں، آپ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت سے پیدا کیا ہے، تو رب کریم کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اب حضور پاک کو تو رب نے چن کے اس کائنات میں بھیجا، رسالت مآب علیہ السلام کے بنیادی تعارف میں ایک امتی کو اپنے بنیادی نبی کی معلومات ہونی چاہیے، مثلا رسالت مآب علیہ السلام کے ان رشتہ داروں کے بارے میں جانیں جن کا ڈائریکٹ تعلق رسول اللہ کی ذات سے ہے، ان رشتوں کے بارے میں جانیں جن کا تعلق حضور کی ذات سے ہے یا جن سے حضور پاک علیہ السلام کا تعلق ہے، مثلا رسول اللہ کے آباء و اجداد، رسول اللہ کی قوم، حضور پاک کا قبیلہ، رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور پاک کی اولادیں، وہ بیٹیاں یا بیٹے، صاحبزادیاں یا صاحبزادے ہوں، رسالت مآب علیہ السلام کے باقی رشتہ دار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی معلومات، یہ ہمارے پاس بڑی ضروری ہے۔ سنیں، آج ہمیں اپنے نانے اور نانی کا نام آتا ہے، رسالت مآب کے بارے میں پوچھیں حضور پاک کے نانی کا نام کیا ہے، لوگوں کو نانے کا نام بھی نہیں آتا، دادے اور دادی کے نام تو دور رہے۔ میرے دوستوں، میں بنیادی تعارف میں رسالت مآب علیہ السلام کے رشتہ داروں کو پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام حضرت ہاشم کے پڑپوتے ہیں، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں۔ میں ان چار رشتہ داروں کا بنیادی طور پہ ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ہاشم کون ہے؟ یہ رسالت مآب علیہ السلام کے اس خاندان کے اہم فرد کا نام ہے جس کی وجہ سے قوم ہاشمی ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، یہ ہاشمی حضرت ہاشم سے ہے۔ حضرت ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم کا نام عامر ہے، عامر بن عبد مناف۔ ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم حشم سے نکلا ہے، حشم کہتے ہیں فی سبیل اللہ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا۔ حضرت ہاشم ان کا لقب اس لیے پڑا کہ ان کی تجارت بہت زیادہ تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ میری قوم مکہ مکرمہ کے لوگ قحط میں ہیں تو انہوں نے اپنی تمام تجارت کو لوگوں کے کھانے پلانے پہ لگا دیا۔ جیسے ابھی سیلاب آیا، دل کھول کے لوگوں نے تعاون کیا، یہ حضرت ہاشم کا معاملہ تھا۔
اس وجہ سے ان کو ہاشم کہتے تھے کہ اپنی قوم کی مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ کے وہ پردادا ہیں جن کی قبر فلسطین میں ہے، جن کی قبر فلسطین میں ہے، سعودیہ میں نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ انہوں نے اپنی قوم مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگوں، تجارت میں اپنی قوم کو اپنے پاؤں پہ معاشی لیول پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا دو قسم کے موسم ہمارے قریبی ممالک میں ہیں۔ مکہ مکرمہ یہ 4 سیزن نہیں ہے، یہ 1 سیزن سٹی ہے۔ باقی قریبی علاقے جو ہیں کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ 4 سیزن ہونا بھی بہت بڑی ایک اہمیت کے حامل چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا اب 2 باتیں ہیں، سردی میں ایک علاقے کی طرف تجارت کریں گے، گرمی میں دوسرے علاقے کی طرف، جسے قرآن کہتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم کبھی گرمیوں کا سفر کرتے ہو کبھی سردیوں کا۔ تو حضرت ہاشم نے داغ بیل ڈالی تھی۔ یہ اپنے تجارتی سفر میں مسجد اقصیٰ میں تھے کہ ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر مبارک وہیں موجود ہے۔ گویا حضور پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جگہ قیام فرمایا تو قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی قبر ہے۔ میں نے جتنی تحقیق کر کے پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے جو اسفار ہیں آؤٹ آف کنٹری، یعنی حجاز سے باہر، اپنے ملک سے باہر، میں نے وہ 3 چیزیں آج تک پڑھی ہیں۔ ایک بصرہ کا سفر ہے، ایک یمن کا سفر ہے، اور ایک فلسطین کا سفر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو 2 سفر بصرہ اور یمن کے کیے ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے اپنے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیے ہیں، حضرت علی کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن جو فلسطین کا سفر ہے، یہ سفر رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا ہے جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، ان کا نام شیبۃ الحمد ہے، عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور عبد المطلب ہے، میں اس کی وجہ دیتا ہوں۔ عبد المطلب ان کی کنیت ہے، تو کنیت اور ہے، نام اور ہے، نام شیبۃ الحمد ہے۔ میں دونوں کی وجہ دینے لگا ہوں۔ شیبۃ الحمد نام کیوں ہے، کنیت میں عبد المطلب کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، اور حمد کہتے ہیں خوبصورت۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماتھے کی جو چٹیا کے بال تھے، ناسیہ، یہ بالکل سجدے والی جگہ کے اوپر سر کے درمیانی جگہ میں بال سفید تھے، پیدائشی بچپنے کے طور پہ صرف اس جگہ کے، باقی پورا سر کالے بالوں پہ ہو اور یہ جگہ سفید ہو تو عام بندے کو بدی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ لیکن ان کی یہ سفیدی اتنی خوبصورتی ان کے جسم میں پیدا کرتی، جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں شیبہ سفید بالوں والا، لیکن الحمد جس کو خوبصورت لگے، تعریف والا لگے۔ یہ حضور پاک کے دادا جان ہیں۔ اچھا، جب یہ پیدا ہوئے حضرت شیبۃ الحمد، ان کی کنیت عبد المطلب کیسے پڑی؟ یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے، بنو نجار میں ان کی والدہ تھی حضرت سلمہ، یہ ان کی اماں جان ہے حضرت عبد المطلب کی، رسول اللہ کی پردادی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے جب دادا پیدا ہوئے تو وہ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ والد تو فوت ہو گئے تھے۔ اتنی اچھی صحت انہوں نے حاصل کر لی، بچپنا لڑکپن میں آنے لگا تو ماشاءاللہ طاقتور تھے۔ یہ ان زمانے کی کشتی، جیسے آج کے دور میں ہم کبڈی کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اگر حیا والی ہو تو، یہ کھیلا کرتے۔ باقی جنگی تربیت میں تلوار چلانا جانتے، اور خود کو کہتے ہیں انا ابن ہاشم، میں ہاشم جیسے سردار کا بیٹا ہوں، انا سید البطحاء، میں عرب کے سردار مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہاشم کی اولاد ہوں۔ بہت بڑا نام تھا حضرت ہاشم کا۔ تیر اندازی کرتے اور کہتے بتاؤ کہاں تیر کا نشانہ لگے، جس جگہ کہتے ادھر جا کے لگتا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے اشعار پڑھتے ہیں، ان کے والد ثابت ہیں۔ یہ ثابت کسی وجہ سے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا ہوا تھا، یعنی حضرت رسول اللہ کے دادا جان کو۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے پردادا تو فوت ہو گئے، ان کے بھائی عبد المطلب کے چچا جن کا نام مطلب تھا، یہ مکہ میں تھے۔ تو یہ مدینہ کا بندہ جب مکہ آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے، تمہارا بھائی وہاں شادی کی اس نے مدینہ طیبہ میں، وہ بیت المقدس گیا تو فوت ہو گیا، اس کی قبر وہیں بنی، تم اپنے بھتیجے کو تو دیکھو، تمہارا بھتیجا خود کو انا ابن ہاشم کہتا ہے، انا ابن سید البطحاء کہہ کر ایسی تیر اندازی کرتا ہے، دنیا دیکھنے میں حیران ہو جاتی ہے۔
تو چچا کے دل میں بھتیجا کی عظمت آئی. اس نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا, ہمارے بھائی تو فوت ہو گئے, اب اس کا بیٹا قدرے بڑا ہو گیا تو ہم لینا آئے انہیں. انہوں نے کہا جاؤ ان کی اماں سے مشورہ کرو, وہ ساتھ آئے تو لے آؤ, ورنہ بچہ بھیجے تو اس کا دھدیال یہ ہے, یہی گھر ہے, اسے لے آؤ. دیکھو رب کریم ترتیب کیسے بنا رہے ہیں رسالت مآب کی آمد کی. تو یہی مطلب جو ہاشم کے بھائی تھے اور حضور پاک کے دادا کے چچا تھے, یہ گئے مدینہ طیبہ. تو اتفاق سے اس دن وہی تیر اندازی کی ایک محفل لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر اتنی زیادی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار اس عمر میں اتنی پرفیکٹ تیر کا نشانہ بازی ہمارے ہاں تو کوئی نہیں کرتا. اب مزید شوق بڑھا کہ اس کو میں ساتھ لے کر جاؤں. ان کی والدہ اپنی بھابھی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ لے جائیں, آپ کی اولاد ہے, ہمیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اپنے ساتھ اونٹ کے بٹھا کر اتنی جلدی لائے کہ کپڑوں کا ساتھ انتظام نہ کیا کہ اس کے اور سوٹ دے دو. سنیں, بس اسی سوٹ میں آتے گئے. 1 ہفتے کا اونٹ پہ سفر تھا, کپڑے میلے ہو گئے. جب مکہ مکرمہ آنے لگے تو لوگوں نے پوچھا کون ہے. اب مطلب کہتا ہے اگر میں کہتا ہوں میرا بھتیجا ہے اور یتیم بھتیجا ہے, سارے کہیں گے چاچے کے کپڑے ویکھو تو بھتیجے دے ویکھو, میرے اوپر اعتراض آئے گا کہ اس کے تو بہت میلے کپڑے ہیں. تو کیا کہوں. انہوں نے کہا عبد المطلب, یہ میرا غلام ہے, عبد المطلب میرا غلام. تو لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے جانے دو. جب مکہ مکرمہ لائے, انہیں غسل کرایا, نہلایا دھلایا اور اچھے کپڑے بنا کے شہزادے کی شکل بنائی, تب جا کر کہا لوگوں میں نے اس وقت کسی وجہ سے کہا تھا میرا غلام ہے, کوئی غلام نہیں ہے, آزاد ہے, میرا بھتیجا, اس کا نام شیبۃ الحمد ہے, لیکن دنیا میں نام عبد المطلب مشہور ہو گیا کہ مطلب کا غلام. یہ حضور پاک کے دادا کے عبد المطلب ہونے کی اور ان کے نام ہونے کی اصل وجہ ہے. ان کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت عمر بن عائض. یہ فاطمہ نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا ہے. یہ عبد المطلب کی بیوی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائض. یہ بھی بڑا اتفاق ہے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس کا نام فاطمہ ہے, حضرت خدیجہ کی اماں. حضور پاک کی دادی کا نام فاطمہ ہے, فاطمہ بنت عمر بن عائض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی المرتضیٰ کی اماں ابو طالب کی بیوی, ان کا نام بھی فاطمہ ہے, فاطمہ بنت اسد. اور حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کا نام بھی سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ فتم سے ہے, فتم کہتے ہیں جہنم کی آگ کو بجھا دینا, تو فاطمہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے, یعنی ایک اچھا تفاعل کا معنی ہے. تو یہ حضور پاک کی دادی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائض. نام یاد رکھتے جانا. شیبۃ الحمد دادا ہیں, ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. سنو اپنے نبی کے اس تعارف کو, حیران ہو جاتا ہے انسان کہ رسالت مآب علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا جو خاندانی ایک اسٹیٹس ہے, رب کریم نے اس کو کتنا بارتبہ, با مقام اور با مرتبہ بنایا. ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے. 10ویں حضرت عبداللہ ہے, حضور پاک کے ابا جان. 9 ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کی 6 شادیاں ہیں, 2 بیویاں فوت ہو گئیں, پھر بعد میں رکھا, پھر فوت ہوئی, یعنی اس طرح 2 کر کے عبد المطلب کی شادیاں ہیں. تو مختلف بیویوں سے مختلف اولاد. 10 بیٹے 6 بیٹیاں. یہ 6 بیٹیاں وہ ہیں جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں میں بھی حضرت ام حکیم بیضاء اور حضرت صفیہ, یہ 2 پھوپھیاں صحابیاں بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ والد کی بہنیں, گویا 16 اولادیں ہوئیں. ان نے جب شادی کی نا, اس رات دعا مانگی خانہ کعبہ کے پاس آ کر حضور کے دادا جان نے. سنو دعا کیا ہے, میرے مولا اگر تو مجھے 10 بچے دے نا, میں سب سے بڑی قربانی تیرے نام پہ کروں گا. لاہور کے غیوروں, سب سے بڑی قربانی پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اللہ کے لیے ذبح کر دو. یہ اس زمانے کی قربانی ہوتی تھی. اسلام نے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بدلہ کیسے, یہی میں سنانے لگا ہوں. کہ سب سے بڑی قربانی دوں گا یہی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا. رب نے 10 بیٹے دیے, جو مانگا وہی دیے. 6 بیٹیاں ملیں, اور جب 10 بیٹے پورے ہو گئے, بیٹے بڑے ہوئے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے, جوان ہوئے, 10 سال 11-12 سال. حضرت عبداللہ آخری بیٹے ہیں, ان کی عمر اتنی تھی. ایک دن یوں بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں اور اپنے 10 بیٹوں کو دیکھا, وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. اچانک اپنی منت یاد آئی, کیوں ہو آج تو میرا بیٹا اتنا چل پھر کے ہو گیا, اللہ سے وعدہ کیا تھا, لہٰذا وعدے کو پورا کروں. اب تو ایک کو ذبح کرنا ہے, کیا کروں؟ انہیں قرآن اندازی کی. ایک اس میں تفصیل ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں.
قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضور پاک کے والد کے نام پہ. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، آؤ بیٹا چلیں، اور حضرت عبداللہ بھی سر جھکا کے ابا کے ساتھ چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں نا، یعنی حضرت عبداللہ کی بہنیں، وہ رونے لگی. انہوں نے کہا ابا ہمارے چھوٹے بھیا کو نہ لے جائیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے نام پہ قرآن نکلا، نہ ہم اسے نہیں لے جانے دیتی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ تھی اور ام حکیم بیضاء، لبنہ، عاتقہ، یہ مختلف نام ہے رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں کے. انہوں نے اپنے سینے سے چپکا لیا اپنے بھائی کو، ابو ہمیں نہیں جانے دے گی. بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کی تو وہ کہتے ہیں نا ماں کے دل کا پیارا بیٹا ہوتا ہے اور باپ کے دل کی پیاری بیٹی ہوتی ہے اور بہن کے دل کا پیارا بھائی ہوتا ہے، تو یہ رشتے ہیں. تو انہیں سینے سے چپکایا تو حضرت عبد المطلب کو ایک دفعہ اپنے فیصلے پہ غور کرنے کا وقت ملا کہ کیا کرو. کہا ایک بار پھر قرآن کر لیں. دوسری بار قرآن کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام. تیسری بار قرآن کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام. اب تو بیٹیوں کے ہاتھوں سے پکڑا اور تھوڑا کھینچنے لگے حضرت عبد المطلب. اتنے میں ایک خاتون کا فتویٰ گردش کرتا ہوا ان تک پہنچا تھا کچھ دنوں پہلے. وہ خاتون تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اگرچہ مکہ کی نہیں تھی. اس کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی جگہ بندہ اپنی منت پوری نہ کر سکے تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف اپنی منت کرے، تو 10 اونٹ ذبح کر دے، وہ منت پوری ہو جائے گی. تو حضور پاک کی پھوپھی نے یہی کہا اپنے والد کو، ابا جان اگر 10 مرتبہ اونٹ ایک طرف رکھیں اور ایک مرتبہ ہمارے بھائی کو رکھیں تو قرآن جس کے نام پہ نکلے پھر دیکھیں گے نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرآن. سنو، امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات میں لکھتے ہیں، سیرت ابن شام امام الشام نے لکھا ہے، یہ مکمل سیرت کے واقعات ہیں. پھر بھی قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا. تو بیٹی کہنے لگی ابا جان ہمارے اونٹ بہت زیادہ ہیں، 10 اور بڑھا دیں، 20 کر دیں. پھر کرے قرآن 20 پہ اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ قرآن، اونٹ 30 حضرت عبداللہ کے نام پہ. جب 10ویں مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، ادھر اونٹ 100 ہو چکے تھے، تو قرآن اونٹوں کے نام نکلا. بہنوں کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی بچ گیا، ابا جی 100 اونٹ دے دیں، کیا پرابلم ہے. اس زمانے کا ایک اونٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پورا اس زمانے کی اتنی ضرورت اونٹ پورا کرتا ہے جیسے آج کے زمانے کی ایک لینڈ کروزر پورا کرتی ہے. یہ اونٹ کو گدھا نہیں کہہ رہا، خچر نہیں کہہ رہا، گھوڑا نہیں کہہ رہا، اونٹ کہہ رہا ہوں، جو ریت کا جہاز ہوتا ہے. ریت میں جو یہ وہ ہوتا ہے نا بھاگنے کا مقابلہ، سباقہ جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ اس میں اونٹ کے علاوہ کوئی جانور چل نہیں سکتا. اور اونٹ کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں. 5 دن بھوکا رہے گا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوہان کو کوئی تراش کے اوپر سے پانی نکال لیتے ہیں. اونٹ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کبھی اونٹ ریلیشن شپ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کرتا جو عام جانوروں میں معاملات ہوتے ہیں. اونٹ میں بڑی صفات ہے. تو اگر میں اس اونٹ کی صفات پہ آپ کو بات کروں تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے. 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر کسی کو گفٹ دینا تھا. حضرت عبداللہ نے مانا، بیٹیوں کے نام پہ کہا جی بالکل صحیح ہے. 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حضرت عبداللہ بچے ہیں. یہ واقعہ کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا؟ مورخین نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام خود تشریف فرما تھے. ایک بوڑھا دیہات سے آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن الذبیحین، اے وہ بندے جن کے 2 والد کو ذبیح ہونے کا، ذبح ہونے کا مقام ملا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایک ذبیح تو ہم نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن پر چھری رکھی، وہ خواب دیکھا، آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اللہ نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ایک ذبیح تو ہے، دوسرے کون ہے؟ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس کا مسئلہ حل کیا. جب وہ بوڑھا تشریف لے گیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ معمہ حل فرما دے، دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوری اپنے گھر کی یہ بات سنا دی. تو یہ حضرت عبداللہ ہے، رسول اللہ کے والد ہیں. اب آئیے آپ علیہ السلام کے والد صاحب پہ. حضرت عبداللہ حضور پاک کے ابا جان کی شادی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ ان کے جو والد ہیں حضرت عبد المطلب، انہوں نے حضرت عبداللہ کی شادی اپنے بیٹے کی کرائی. آخری بیٹا، بڑی دھوم دھام سے شادی تھی. کہا کہاں سے؟ سنیں، اپنے 9 بیٹوں کی بیویاں مکہ مکرمہ سے ڈھونڈی، لیکن ان کی نانی اماں یا ان کا اپنا علاقہ تو مدینہ ہی تھا نا جہاں پیدا ہوئے تھے حضرت عبد المطلب. کہا میں اپنی 10ویں اور آخری بہو
اس علاقے سے لاؤں گا جہاں سے میری اماں ہے۔ تو وہاں لے گئے، وہیں سے حضرت آمنہ کی شادی ہوئی ہے۔ حضرت آمنہ مکیہ بعد میں ہے، مدنیہ پہلے ہے۔ بنو زہرہ یہ خاندان ہے، اس سے وہب کی بیٹی ہیں، وہب حضور پاک کے نانا جان ہیں۔ آمنہ بنت وہب حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا۔ اس میں بھی ایک واقعہ ہے، جب حضرت عبداللہ کو مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ لے جایا جا رہا تھا تو والد یعنی عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں بالا خانہ ہے، گویا جیسے ہمارے موٹر وے کا قیام و طعام ہوتا ہے، لوگ اس پہ رکتے ہیں۔ اس زمانے کے مسافر وہاں رکتے تھے، وہاں سارے رکے قافلے میں، تو حضرت عبداللہ اور بیٹے حضرت والد حضرت عبد المطلب بھی رکے۔ تو وہاں بالا خانے میں خاتون بیٹھی ہوتی تھی، بڑی شریف مشہور تھی۔ وہ خاتون اوپر سے اتر کے نیچے آئی اور اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ جو رسول اللہ کے والد ہیں نا، ان کی شاعرانہ زندگی ان پر ختم۔ جتنی عمر میں یہ تھے، اس عمر میں اتنا اچھا شعر کہہ لینا ان کے مقابلے کا بندہ نہیں تھا۔ عرب کی گھٹی میں شعر تھا نا، ان کی تو باندیاں بھی شاعرہ ہوا کرتی تھی، یہ ہر بات میں شعر کا جواب دیتے۔ تو انہوں نے یہاں بھی شعر پڑھ کے اس عورت کو جواب دیا کہ ان الکریم یحمل عرضہ ودینہ۔ تو نہیں جانتی، شریف آدمی ہو، خاندانی بندہ ہو، خاندانی بندہ اپنے دین کا دفاع بھی کرتے، اپنی عزت پہ بھی سودا بازی نہیں کرتا۔ اس عورت نے ہاتھ جھٹک دی، لیکن گلٹی فیل کیا اس نے، میری بے عزتی ہوئی۔ کہتے ہیں عورتوں کو اپنی بے عزتی بہت کم بھولتی ہے۔ حضرت عبداللہ چلے گئے، حضرت عبد المطلب نے رشتہ مانگا حضرت وہب سے۔ یہ حضرت وہب اور عبد المطلب یہ آپس میں سمدھی ہیں، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے۔ بیٹی حضرت عبداللہ ہے، ان کی بیٹی حضرت آمنہ ہے۔ تو وہب حضور پاک کے نانا جان ہے، ان سے رشتہ مانگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائز، یہ اور حضرت آمنہ کی ماں ہیں جن کا نام برہ ہے، یہ برہ رسول اللہ کی نانی جان ہے، یہ بھی آپس میں سمدھی ہیں۔ رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی، کچھ عرصہ اپنی گھر والی کے ساتھ گزارا، پھر واپس آ رہے ہیں۔ جب واپس آئے ہیں پھر اس جگہ قیام کیا تو وہ عورت پھر اتری، گویا حضرت عبداللہ نے سوچا ہوگا مصیبت پھر گل پہ آ گئی ہے نا، یہ پھر آ گئی۔ وہ اب آئی تو اس نے کہا جی میں کوئی آفر پیش کرنے نہیں آئی، میں نے کوئی ایک دو بات کرنی ہے۔ ہاں جی کریں، پتہ نہیں کوئی پچھلی بات کا غصہ نکالنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا میں تورات، زبور، انجیل پڑھ چکی ہوں، اور وہاں میں نے نشانیاں پڑھی تھی کہ آخری نبی کے والد کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے چہرے پہ نور محمدی چمکے گا کیسے، اس سے کیسے سمجھ آئے گی۔ تو میں نے آپ کے چہرے میں اس کی چمک دیکھی، اس کی دمک دیکھی، تو میں چاہتی تھی کہ اس نور محمدی کو اٹھانے والی میں بن جاؤں۔ میں بھی خاندانی عورت ہوں، میں کوئی جو ہے نا بد ذات یا بدکار نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ کو کہنے لگی کہ اب آپ کا چہرہ وہ نہیں رہا، مجھے لگتا ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے۔ یعنی یہ جسے قرآن کہتے ہیں نا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ آج کل لوگ صرف کہتے ہیں صحابہ کی مثالیں، حالانکہ ہم ضمیر کا مرجع ہے، پیچھے محمد رسول اللہ والذین معہ، حضور کی مثال بھی، حضور کے صحابہ کی مثال بھی، یہ دونوں مثالیں پچھلی کتابوں میں۔ تو رسالت مآب کا ذکر اقدس بھی تھا، تو یہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہے۔ حضرت عبداللہ واپس آئے ہیں، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا ہے اس وقت جب حضرت عبداللہ چند دن اپنی اہلیہ کے ساتھ گزار کے وہاں گئے جہاں حضرت عبداللہ کے دادا حضور کے پردادا حضرت ہاشم تجارت کے لیے جاتے تھے۔ تو وہاں گئے بیت المقدس، تجارت کا قافلہ واپس لانے لگے تو قدرے بیمار ہوئے، بیمار اتنے شدید ہوئے حضور پاک کے ابا جان کہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میں آگے چلنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو کہا یہاں تو میرا سسرال ہے، تو مجھے یہاں ہی چھوڑ دیں، تو مدینہ طیبہ چھوڑ دیا گیا۔ قافلہ مکہ واپس آیا، حضرت عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے بیمار ہوئے اور ہم نے ان کو مدینہ طیبہ ان کے سسرال میں چھوڑ دیا، ان کی طبیعت جیسے بہتر ہوگی وہ آ جائیں گے۔ لیکن عبد المطلب کو صبر نہ ہوا، حضور پاک کے دادا جان نے فوراً اپنے بیٹے کو کہا، ایک روایت میں زبیر کو کہا، زبیر بھی حضور پاک کے چچا ہے، لیکن ان کا انتقال اعلان نبوت سے پہلے ہے جب رسول اللہ کی عمر 24 سال ہے۔ تو ان کو کہا کہ جاؤ اور اپنے بھائی کا پتہ کر کے آؤ، جو ترتیب بنے، 2 3 4 7 ملازم اور دوست دیے، یہ وہاں گئے۔ جب زبیر وہاں پہنچے اپنے بھائی کا پتہ کر رہے ہیں تو
تو ان کو یہ حادثہ کی خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئے تھے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حضرت عبداللہ حضور پاک کے والد عین اس وقت فوت ہوئے ہیں، کہتے ہیں جب 7 ماہ رسول اللہ اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہیں، اس وقت اللہ کے رسول کے والد کا انتقال ہے۔ آپ طبقات الکبریٰ اٹھائیں، میرے میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان اشعار کا ترجمہ کر پاؤں جو حضرت اماں آمنہ نے اپنے خاوند کی وفات پر کہے ہیں۔ دن ہی کیا گزارے تھے میاں بیوی نے آپس میں، یار چند ہی دن گزرے تھے، جو حضرت اماں آمنہ حضور کی اماں جان نے اپنے شوہر کی جدائی میں جو باتیں کی ہیں نا، وہ ایک عرب کی پوری 3 4 5 آپ کو پیجز عام کاپی کے بھر جائیں جو اپنے شوہر کی تعریف میں اور اپنی جدائی پر کی، شاید کوئی پتھر دل ایسا نہ ہو جو پگھل جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا وہاں انتقال ہے۔ حضور پاک کی اماں جان 7 ماہ ان کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے چہرے کو بھی آخری بار دیکھ نہ سکیں، ان کے جنازے میں بھی شامل جو اس زمانے کا تھا نہ ہو سکیں، وفات کے وقت حاضر بھی نہیں ہیں، اور وہ وہاں مسافری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو بھائی زبیر نے کہا کہ مجھے ان کی قبر دکھائیں، تو ان کی قبر بنی تھی دار النابغہ میں۔ دار النابغہ یہ ڈبل اسٹوری تھی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا قبرستان ہے، یہ اس جگہ ان کی قبر بنی۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ اب مسجد نبوی میں کس جگہ موجود ہے۔ واپس آئے اور اپنے دادا جان حضور کے اپنے والد کو بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت اماں آمنہ نے تو عدت میں بیٹھنا تھا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، میں اسے دوہرا نہیں رہا، میں صرف وہ تعارف پیش کر رہا ہوں جو شاید عام ذہنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ایک تفصیلی واقعات ہیں، معجزات کا اظہار ہے، پوری ترتیبیں ہیں۔ پھر حضرت اماں حلیمہ کے پاس واپس جانا ہے۔ حضرت اماں حلیمہ کے یہاں 4 سال کا عرصہ اللہ کے رسول نے بنو سعد میں گزارا ہے۔ یہ 180 کلومیٹر مکہ مکرمہ سے بنتا ہے، 180 سے 200 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ یہ طائف ہے اور طائف سے تقریباً 80 کلومیٹر 90 کلومیٹر آگے بستی ہے۔ یہاں پر اماں حلیمہ کے پاس اللہ کے رسول کی ایک زندگی گزری، وہ اپنے واقعات اور برکات سنی ہوئی ہیں۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں، حضرت اماں آمنہ کے دل میں تھا کہ موقع ملے تو میں اپنے بچے کے ساتھ اپنے خاوند کی قبر پہ جاؤں۔ امام ابن سعد نے واقعہ لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس آئے نا، 4 سال کا بچہ بول بھی سکتا ہے، گفتگو بھی کر سکتا ہے، سمجھا بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے اگلے کی بات کو۔ تو حضرت اماں آمنہ اس انتظار میں تھی کہ بچہ بڑا ہو، اسی کے ساتھ سفر کرو۔ وہ نہیں چاہ رہی تھی کسی اور کے ساتھ۔ شرافت، دیانت اس خاتون کی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی عمر جب 6 سال ہوئی تو اماں آمنہ نے انہیں ساتھ لیا اور اپنے ساتھ حضرت عبداللہ کی باندھی جن کا نام برکت ہے، کنیت ام ایمن ہے، ان کو ساتھ لیا اور یہ مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ طیبہ میں 2 ماہ اللہ کے رسول کا اپنی اماں کے ساتھ نانا جی کے گھر میں قیام ہے۔ اس وقت غالباً نانا جی کا انتقال ہے، لیکن ان کے ماموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ سلامت ہیں، خالائیں ہیں، باقی گھر ہے۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے 2 ماہ گزارے ہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ جلد اول میں لکھی ہے، باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت لکھی ہے کہ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے وہاں تیراکی کی ہے اپنے ماموں کے تالاب میں۔ یہ جو سنت ہے نا بھائی، تیراکی سوئمنگ سنت ہے، میں نے بڑا زور لگایا کہ میں اس کا حوالہ پڑھوں، اس کو پروف نکالوں کہ اللہ کے رسول نے تیراکی کہاں کی ہے۔ مکہ مکرمہ میں تو کوئی سوئمنگ پول کا ذکر نہیں ہے، کسی دریا کا ذکر نہیں ہے، سمندر ہے تو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور جدہ کے او ساحل پر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے تیراکی کہاں کی؟ یہ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے نہیں ملا۔ جو مجھے ملا ہے تو طبقات الکبریٰ سے یہ ملا ہے کہ جب رسالت مآب کی عمر 7ویں برس ہے تو اپنے ماموں کے تالاب میں وہاں پر تیراکی کی ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے بڑی بہترین خوب انداز میں اس کی صلاحیت اپنے پاس سنبھالی کہ تیراکی کہتے کسے۔ پھر اپنی ماموں کی ایک چھوٹی بیٹی ہوتی تھی، اس کی عمر بھی اتنی تھی، کوئی 4-5 سال، ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے کھیلنے کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب ہجرت ہوئی دار النابغہ ہم پہنچے، وہ ہجرت کے بعد جب تقریباً 50 سال اس واقعے گزر گئے تھے تو حضور پاک نے ہمیں وہ گھر دکھائے، وہ جگہیں دکھائیں، وہ تعمیرات دکھائے جس جگہ اللہ کے رسول نے بچپن میں اپنی اماں کے ساتھ وقت گزارا تھا۔
کہتے ہیں پھر اپنے والد کی قبر پہ لے گئے دار النابغہ میں۔ آپ میں کتنے خوش قسمت ہیں جو مسجد نبوی جا چکے ہیں؟ آپ میں ذرا ہاتھ کھڑا کریں جن کا مسجد نبوی سفر ہو چکا ہے۔ آپ سمجھیں گے، نہیں تو اپنے دوستوں کو آپ سمجھا دینا۔ مسجد نبوی میں جب آپ جائیں نا اور آپ کا یہ چہرہ بالکل روضہ پاک کی طرف ہو، باب السلام کی طرف ہو، بالکل باب السلام، باب السلام سے 4 چھتریاں پہلے آ جائیں دائیں سائیڈ پر، یہ دار النابغہ ہوتا ہے کہ جس وقت منہ بندے کا باب السلام کو، اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ مدینہ جا کر ان چیزوں کو یاد بھی کیا کرو، یہ بھی اپنی نبی سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو میں الحمدللہ جب پہلی بار گیا تھا نا تو میں دوستوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کی ایسی ایسی گلیوں میں گھوم جاتا، جان بوجھ کے واپسی کا راستہ نہ آئے، بندہ تھوڑا گھومتا ہی تو رہے نا اپنے نبی کی شہر میں ہم لوگ۔ تو میں نے الحمدللہ گلی گلی اور چپا چھپا اس پہ چھانا ہے، الحمدللہ علی ذالک۔ جب آپ منہ کریں نا باب السلام کو اس طرف سے گزر کے، یہ باب السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا پڑوس ہے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ اس طرف حضرت عمر کا گھر، اس طرف حضرت ابوبکر کا ہے، درمیان میں یہ باب السلام ہے۔ آپ وہاں جائیں تو نشانیاں لگی ہوئی ہیں آج بھی، خوخ ابی بکر بھی لکھے اور حضرت عمر کے پرنالے والا واقعہ بھی موجود ہے۔ یہاں سے گزرے نا آپ تو سامنے روضہ پاک ہے، تو آپ کی کمر کی طرف جو چوتھی چھتری بنتی ہے یہ دار النابغہ ہے۔ اس جگہ حضرت رسول اللہ کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر تھی، اور حضرت عبداللہ کو منتقل کب کیا گیا یہاں سے؟ یہ 21 جنوری 1978 کی جنگ اخبار لاہور اٹھا لیں آپ، جنگ اخبار بہت پرانا اخبار ہے، 21 جنوری 1978 1978 اس جنگ اخبار میں یہ پورا واقعہ چھپا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی ہے، اور اس توسیع میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دریافت ہوئی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے روزے کے خادمین نے اور باقی حضرات نے اٹھا کر انہیں جنت البقیع منتقل کر دیا۔ یہ حضور پاک کے ابا جان۔ اچھا، ان کی زیارت کرنے والوں میں بڑے بڑے حضرات اور بڑی بڑی ترتیبیں اور بڑے نام بھی موجود ہیں۔ آپ کبھی حضرت مولانا اجمل قادری صاحب سے اس بارے میں تفصیل لے سکتے ہیں۔ غالباً یہ اس وقت اپنے والد محترم حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ کے ساتھ وہیں مدینہ طیبہ میں تھے، آپ ان سے اس بارے میں تفصیل لے سکتے ہیں۔ میری ملاقات شیخ احمد صالح نور سے ہے رحمہ اللہ، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے خادم رہے ہیں۔ وہ ان کی اس انگلی مبارک کو میں نے بوسہ بھی دیا ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو اٹھاتے ہوئے تو یہاں گال پر ایسے انگلی لگائی تھی، وہ کہتے ہیں جسم ایسے 1400 سال کے بعد تر و تازہ تھا کہ جگہ اندر چلی گئی، دوبارہ صحیح ہو گئی۔ یہ حضور پاک کے ابا فرماتے تھے، ان کے بال تھے ماشاءاللہ بڑے بڑے اور کالے سیاہ بال تھے۔ اور آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں، حضور پاک کے ابا جان کا انتقال کس عمر میں ہوا ہوگا؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں، 18 سال 18 سال۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج ہم بچوں کی شادیاں کس عمر میں کرتے ہیں؟ حضرت اماں آمنہ 17 سال کی تھی، حضرت اماں آمنہ کے انتقال کے وقت عمر 24 سال ہے، جب حضور پاک کی عمر 6 سال پورے اور 7واں شروع ہے، پتہ چلا 17 میں شادی ہوئی تھی، 17 میں بیوی ہے اور 18 میں خاوند ہے، کل کچھ عرصہ کچھ 1-2 ماہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گزارے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی شادیوں میں ذرا تعجیل کریں، تاخیر نہ کریں۔ ہم صرف سیرت کے ان پہلوؤں کی طرف بات کرتے ہیں جس پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ بھائی سیرت سے اپنے اعمال دیکھیں، سیرت النبی سے اپنے لیے قابل عمل چیز دیکھیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے والد مکرم قبر مبارک وہیں ہے۔ میں بات کر رہا تھا، حضور پاک کے ماموں کی بیٹی تھی، ان کا نام تھا انیسہ۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں نطیر طائرا، حضور پاک نے واقعہ سنایا کہ ایک بلبل قسم کا پرندہ چڑیا تھی، وہ ادھر بیٹھتی تو میں اور انیسہ، حضور اپنے بچپن کا کہہ رہے ہیں، ہم جاتے اس کو ایسے اڑاتے تو وہ اڑ کے ادھر آ جاتی، ہم ادھر جاتے تو وہ اڑاتے تو ادھر آ جاتی۔ وہ اپنے بچپن کی دل لگی کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں باب ذکر آمنہ بنت وہب کے تحت درج کیا ہے۔ تو یہ حضور پاک کا ابا جان، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان پہ آئیے، حضور پاک کی والدہ اس سفر سے واپسی پر جب گویا سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اپنے خاوند کی قبر پہ بھی ہو آئی ہوں اور اپنے بچے کو بھی زیارت کرا آئی ہوں، یہاں سے واپسی پر ہے مکہ مکرمہ، راستے میں ابوا ایک بستی آتی ہے، ان میں حضرت اماں آمنہ کا انتقال ہے۔ یہ ابوا بستی ہے، جیسے شوہر کا انتقال بھی مسافرت میں ہے ویسے بیوی کا انتقال بھی حالت سفر میں۔ ابوا بستی، اور اس قبر کی آپ زیارت کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی۔
میں آپ کو پوری ترتیب بتا دیتا ہوں. آپ مکہ مکرمہ سے جب مدینہ طیبہ سفر کریں، یار وہ رات بھی ہوتی ہے جب بندے کو امید ہوتی ہے کہ صبح مدینہ جانا ہے. یہ فیلنگز ہیں، یہ احساس ہیں، اس کے لیے الفاظ نہیں. آپ مکہ مکرمہ رہیں اور کہیں صبح میں مدینہ جاؤں گا، اس پر لفظ نہیں ہوتے، یہاں لفظ کی انتہا ہو جاتی ہے. جب آپ مدینہ طیبہ کے لیے ٹریول فرمائیں اور جائیں نا، تو دو راستے ہیں مدینہ طیبہ. ایک ہے طریق الہجرہ قدیم، ایک ہے طریق الہجرہ جدید. لفظ قدیم ہے وہ اسے قدیم کہتے ہیں اپنی سعودی عربی میں. تو جو قدیم راستہ ہے نا، پرانا راستہ ہے ہجرت وے، وہ ہے جس پر دو نشانیاں میں آپ کو دے دوں. دو گاڑیاں اس طرف سے جا سکتی ہیں، دو ادھر سے آ سکتی ہیں، اور اس پر 120 سے زیادہ اسپیڈ الاؤ نہیں ہے. جو نیا راستہ بنایا ہے وہ 150 پر آپ جا سکتے ہیں، کوئی 140 کے لگ بھگ جا سکتے ہیں، اور اس پہ 4 گاڑیاں ایک طرف سے جا سکتی ہیں. یہ پہچان کا طریقہ ذہن میں رکھ لیں. یہ جو پرانا راستہ ہے، جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں، جدہ کی طرف جائیں، جدہ سے کبری بریمان سے ہو کر بندہ مدینہ طیبہ جاتا ہے. بریمان کبری سے ایک راستہ آپ کا ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک سٹی ہے، اس کی طرف جائے گا. اسے سعودیہ کا صوبہ رابغ کہتے ہیں. یہ رابغ روڈ بنتا ہے، رابغ اس کو کہتے ہیں. رابغ بہت زبردست قسم کے ایریا، وہاں سے پیٹرول نکلتا ہے، اور وہاں پر اس لیے ہر بندہ اکثر طور پہ ماسک میں رہتا ہے کہ وہاں کی کچھ فضا ایسی ہے. اس رابغ پہ آپ سفر کریں تو ملک عبداللہ اقتصادی آپ کراس کریں گے. آگے ایک علاقہ آئے گا مستورہ، مستورہ آپ کراس کریں گے. مستورہ سے آگے تقریباً 100-150 کلومیٹر بدر ہے، جہاں جنگ بدر ہوئی ہے. اس بدر سے پہلے مستورہ کی سائڈ پہ آپ رکیں، فلائی اوور بنا ہوا ہے. جس طرف آپ کا منہ ہوگا تو آپ کے دائیں طرف، بدر کی طرف منہ ہوگا تو دائیں طرف آپ کی 22 کلومیٹر بستی اندر جاتی ہے. بالکل آپ گوگل میپ پہ دیکھ کے 22 کلومیٹر سفر کریں گے. وہ بستی ہے ابوا. اس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان کی قبر مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ اور میرے پاک پیغمبر نے اس قبر پہ حاضری دی ہے. حضور پاک علیہ السلام حجۃ الوداع کے سفر میں اس قبر پہ تشریف لائے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس کا دیتا ہوں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسالت مآب اس قبر پہ تشریف لائے، مجمع صحابہ ساتھ تھا. اس قبر پہ آ کے نا فَأَصْلَحَهُ رسول اللہ، جو قبر پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، سنگریزے ہیں، اس کو حضور پاک اپنے ہاتھوں سے درست فرما رہے تھے. اپنی اماں کی قبر درست کیا، دعا کی، اور دعا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بھرا. اچھا حضور روئیں یا کوئی بات نہیں ہے؟ کہتے ہیں بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکا المسلمون لبکائہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے رونا شروع کیا تو صحابہ کرام کا مجمع رونے لگا اپنے نبی کو روتے دیکھ کر. اور اتنا مجمع رویا، کہتے اتنا مجمع آج سے پہلے کسی جگہ رویا نہیں تھا اکٹھا. جب رسالت مآب علیہ السلام پہ قدر کیفیت بحال ہوئی تو صحابہ کرام کو دیکھ کر کہا کہ آپ تو مجھے دیکھ کر رونے لگے ہو. ادرکتنی رحمت امی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ بچپن گزارا ہے، مجھے اپنی امی کی شفقتیں بچپن والی یاد آ گئی. اچھا یہ حجۃ الوداع ہے. حجۃ الوداع کب ہے؟ سن 10 ہجری. اور حضور پاک کے اماں جان کا انتقال کب ہے؟ جب رسالت مآب کی عمر 6 سال ہے، 7واں شروع ہے. حجۃ الوداع پہ اللہ کے رسول کی عمر کتنی ہے؟ 62 سال پوری ہو رہی ہے. 62 سال. اب 62 سے 6 نکالیں، کتنے بنے؟ 56 سال بعد اللہ کے رسول اپنی والدہ قبر پہ آئے اور ایسے روئے جیسے آج انتقال ہوا ہو ماں کا. یہ ماں کی محبت، ماں نہیں بھولتی بندے. اس جگہ یہ جو آپ حدیث سنتے ہیں کہ مجھے اگر نماز میں بھی اماں بلائے تو میں چلا جاؤں، یہ پوری باتیں اپنی والدہ سے یا معاملات. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر پہ جانا چاہیے اگر اللہ اسباب اور توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ ایک اللہ والے گئے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک عجیب دعا مانگی. اس دعا میں کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو یہ کام کر دے کہ تیرے ہاں تو کسی قسم کی قدرت میں کمی نہیں ہے، تو یہ میری دعا اپنے نبی کی والدہ تک پہنچا دے کہ ہم اب حضور کی قبر پہ جا رہے ہیں، لہٰذا حضور ہمارے اوپر نظر شفقت نہ ہٹائیں. کیا لفظ تھے یار صاحب، کس لجاجت میں اس نے مانگا تھا. وہ لجاجت میرے پاس نے کہا اللہ تو بڑی طاقتوں والا ہے، تو چاہے تو رسول اللہ کی اماں جان تک بات کر دے کہ وہ اپنے رحیم اور شفیق بیٹے تک یہ بات پہنچا دے. حضرت اماں آمنہ کا انتقال یہی ہے. ادھر سے حضور پاک علیہ السلام کا سفر صرف حضرت برکت ام ایمن کے ساتھ ہے.
جو حضرت اماں آمنہ کی خادمہ تھیں، یہ مکہ مکرمہ لائی ہیں، اور پھر اس کے بعد دادا جان نے ان کو اپنی آغوش میں لیا اس وقت تک جب تک دادا جان کا انتقال نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے لیے باقاعدہ تخت ایک قسم کا، ایک صف قسم کی بچھائی جاتی تھی، خاص مسند خانہ کعبہ کے سامنے، سردار تھے اپنی قوم کے، ان کی مسند پہ کوئی دیکھے اور آ کر ہاتھ رکھے یا بیٹھے تو بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ کوئی بیٹا کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ اپنے والد کے ساتھ یہاں قریب آ کر یا اس کے ساتھ آ کر بیٹھے، اتنی عزت اور احترام ہوتی حضرت عبد المطلب کی۔ بڑے بڑے لوگ آتے، یہ کھلی کچہری ہوتی، سامنے بیٹھ کے مسئلے حل کرواتے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول آتے ہیں نا، عمر کتنی ہے؟ 8 سال، حضرت عبد المطلب کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے انہیں اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھاتے اور کہتے ہیں میرا یہ پوتا میرے نام کو روشن کرے گا۔ میں حضرت عبد المطلب کے ایمان کا قائل ہوں، کیونکہ ان کا کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شرک۔ جب والدین کو ایمان کے ہم قائل ہیں رسول اللہ کے، تو دادا جان کا میں نے تو آج تک کوئی شرک نہیں پڑھا، وہ دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے لوگ تھے۔ بلکہ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ حضور پاک کے دادا جان کی دعائیں ایسے قبول ہوتی تھی، ایسے۔ یہ جب ابرہہ آیا تھا نا خانہ کعبہ کو گرانے، تو انہیں کعبے کا کنڈا پکڑا حضرت عبد المطلب نے، یہ جملہ کہا اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک، اللہ ہر مالک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جتنی طاقت میری تھی میں انہیں اتنی کی، میں اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ یہ تیرا گھر ہے، اب اپنی حفاظت اپنے گھر کی آپ ہی نے کرنی ہے، یہ لفظ ہے اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالک ونصر علی آل الصلیب وعابدہ اليوم آلک۔ یہ تو صلیب کے پجاری ہیں ابرہہ اور یہ بادشاہ، یہ اگر آپ کے کعبے کو گرا دیں تو کل ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے کہ ہم تو اللہ کے گھر کے قابض بن گئے۔ یہ لفظ ہے عمدوا حماک بکیدہم کی یصبوا عیالک، اللہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، اپنے ساتھ ہاتھی لائے ہیں اور حماقت کر بیٹھے ہیں کہ آ کر آپ کے کعبے والوں کو نقصان دیں گے۔ جروا جمیع بلادہم کی یصبوا، اللہ یہ نہیں ہو سکتا، اے رب کریم تو اپنی طاقت کا اظہار فرما۔ یہ دعا ختم کی نا حضور کے دادا جان نے، اللہ کے رسول کی پیدائش کو 55 دن ابھی رہ رہے تھے، اور لوگوں کی طرف دیکھا، کہا چلو میرے ساتھ، کہا کہاں؟ کہا اپنے گھر خالی کر دو۔ کہا گھر خالی کر دے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کہاں جائیں؟ کہا پہاڑوں پر جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا پھر تماشا دیکھنا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علماء نے سیر نے لکھا ہے اس پر کہ جو ہاتھی کو لایا تھا نا یہ ابرہہ، اس کے ساتھ ایک بہت اہم ہاتھی تھا، اس کا نام تھا محمود، اس ہاتھی کا نام۔ وہ آگے آگے چلاتا تو پیچھے باقی ہاتھی چلتے، کہتے اس ہاتھی کی بڑی کرامات تھی، گویا کہ اس پہ کوئی چمتکار ظاہر ہوا تھا، تو اس محمود ہاتھی اس کا نام رکھا تھا تعریف والا۔ محمود کا معنی ہوتا ہے تعریف والا۔ کہتے جب یہ طائف سے گزر آتا تو نفیل ایک شخص تھا، وہ راستہ جانتا تھا، اس نے تلوار نکالی اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اس کو پکڑوا لیا۔ انہوں نے کہا کعبے کیوں جا رہا ہے وہ گرانے؟ تو انہوں نے پکڑ لیا، ایک آپ اس تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا، میں تو بادشاہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ چھوڑوں گا، ہمیں یہ راستہ نہیں آتا، طائف سے لے کر آگے تک راستہ تو دکھا، ہم تو چھوڑ دیں گے۔ تو نفیل دل میں سوچنے لگا یار میں تو آگا تھا کعبے کی حفاظت کرنے، میں اسی کا راستے دشمن کو دکھاؤں، لیکن مجبور تھا تو اس نے راستہ دکھایا۔ تو اسے کہا آگے آگے چل، تو آگے آگے محمود ہاتھی بھی چل رہا تھا تو یہ بھی چل رہا تھا نا۔ تو کہتے ہیں جب ہاتھی قریب گیا نا تو اس نے ہاتھی کے کان میں عربی زبان میں کہا کہ ہاتھی ہم نے تیری بڑی تعریفیں سن لی ہیں، اگر تو واقعی اللہ کی مخلوق ہے اور یقیناً ہے نا، تو جس جگہ تجھے تیرے مالک لے کر جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، یاد رکھ اس طرف نہیں جانا، اگر تو اس طرف گیا تو تیرا حشر بھی ہوگا۔ پھر ایسے تیری تعریفیں اس طرح جیسے دیوانہ وار بندہ بات کرتا ہے نا، ہاتھی کے کان میں باتیں شروع کر دی، لیکن اس انداز میں کی کہ ان سے آگے تھا، یہ لوگ پیچھے تھے، وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہی ہوا ابرہہ جب محمود ہاتھی کو لے کر آیا، وہ خانہ کعبہ کی 4 دیواری سے پہلے ایسے لاغر ہو گیا، ایسے لاغر جیسے فالج ہو جاتا، قریب ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کا منہ پھیر کے یمن کی طرف کرتے تو دوڑنے لگ جاتا، اور اس کو کعبے کی طرف کرتے تو وہ لاغر ہو جاتا۔ یہ بھی کئی کرامات کتابوں نے لکھی ہیں اس پر۔ تو حضرت عبد المطلب کی دعائیں قبول کیسے ہوئی؟ مجمع اوپر گیا اور قرآن کہتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ کیا مخلوق آئی؟ ابابیل آئے۔ ابابیل کی جان کتنی ہے؟ اور 3 کنکریاں لائے، ایک چونچ میں 2 پاؤں میں، اور اس کنکری پر لکھا ہوا ہے یہ فلاں بن فلاں کے لیے ہے، پورا ڈیسائیڈڈ ہے بھائی۔ ایک ایک چیز پر گویا میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں
فنگر پرنٹ آئے ہوئے ہیں کہ اس کا تھم لگے گا تو یہ سم نکلے گی، پوری ترتیب ہے ان کنکریوں پہ، اور وہ اسی کو لگنی ہے، وہ بندے کو لگنی ہے، اس کے اندر سے نکلنی ہے، ہاتھی سے نکلنی ہے۔ چل میرا بھائی، ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ کا معنی چبایا ہوا نوالا، یعنی نوالا منہ میں آپ رکھیں، چبا کے اندر لے جانا لگے، آخر میں چھوٹی سی ہڈی محسوس ہو تو بندہ پورا نوالا اگل دیتا ہے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بے حجارت، وہ جو پتھر لگے نا، وہ حجارہ وہ مار رہے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ چبائے ہوئے لقمے کی طرح بن گئے۔ یہ حضرت عبد المطلب کی دعا ہے اور اللہ کے گھر کی حفاظت۔ تو اس لیے میں حضرت عبد المطلب کے ایمان کا قائل ہوں، رسول اللہ کے والدین کے ایمان کا قائل ہوں۔ اس پر میں کوئی نہ جملہ بولتا ہوں نہ کسی کو بولنے دیتا ہوں، دلیل کی دنیا میں ہم اس چیز کو مانتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کے والدہ، حضور کی والد، حضور کی والدہ اور رسول اللہ کے خاندان میں آباء و اجداد کا انٹروڈکشن تھا۔ پورے 8:38 پہ میں نے شروع کیا، 9:38 ہو گئے ہیں، پورا گھنٹہ پورا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں بات پوری کروں گا، توجہ رکھنا۔ رسالت مآب علیہ السلام کے چچاؤں پہ آؤ تو رسول اللہ کے چچا جان 11 چچے ہیں، ایک روایت میں 9 چچے ہیں، مختلف روایتیں، میں سمجھتا ہوں کہ 9 ہی ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے 9 تھے، حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 ہو گئے۔ ان میں حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کا اسلام بھی ثابت ہے، ایمان بھی ثابت ہے، نصرت پیغمبر بھی ثابت ہے۔ رہے حضرت ابو طالب، حضور پاک علیہ السلام کے چچا، حضرت علی کے والد، ان کی شفقت، رحمت، کرم، مہربانی، نصرت، محبت، رسول اللہ کے ساتھ تعلق، اس پہ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اس حد تک یہ مخلص تھے کہ شاید کوئی ہوگا۔ جب 8 سال کی عمر حضور کی تھی اور دادا جان دنیا سے گئے تو حضرت ابو طالب کے حوالے کیا، اور حضرت ابو طالب اس وقت تک حضور پاک کی حفاظت کرتے رہے جب اعلان نبوت کو بھی 10 سال ہو گئے تھے، اعلان نبوت کو بھی 10 سال۔ آپ اندازہ لگے کتنے سال کی حفاظت بنتی ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی 8 سال عمر ہے اور چچا حضرت ابو طالب کی نگرانی میں ہے، 40 سال میں اعلان نبوت ہے، اور جس وقت حضور کی عمر 50 سال ہو رہی ہے اس وقت نبوت کے 10 سال پورے ہوئے ہیں جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہے۔ تو 50 سے 2 نکالیں، 48 سال یہ بندہ رسالت مآب علیہ السلام کی حفاظت کرتا رہا۔ اسی لیے کسی زبان میں یہ جرت نہ ہو کہ ان پر بولے۔ ایمان کا مسئلہ اللہ کے حوالے ہے، میں ایمان پر بات نہیں کر رہا، لیکن عزت، احترام، مقام، مرتبہ اور ان کا اکرام مسلمان کو کرنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب پہ جملہ نہ بولے۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ حضرت ان کو کیوں کہتے ہیں، ایمان ثابت نہیں۔ میں نے کہا اوئے، ایمان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جو رسول اللہ کی اس نے خدمت کی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے جان لگائی ہے، آپ اس کو کیا کرو گے؟ کیا اس کو کہاں لے جاؤ گے؟ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ صحابی اور کلمہ پڑھ لیے، اس بارے میں روایات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بس انہیں ہی بیان کرنا ہے، دنیا میں اور کوئی دین کی بات نہیں رہ گئی۔ تو حضرت عبد المطلب کا، حضرت ابو طالب کا احترام اپنی جگہ، یعنی یہ خود کہتے تھے وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ میں نے اپنے بھتیجے عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یہ وہ ہے، اس کی سفیدی سے آسمان متاثر ہوتا ہے تو بارش اتار دیتا ہے۔ سُمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ کہ یہ یتیموں کا رکھوالا، اور یتیم اس کی طرف لپک کے آتے ہیں تو ان کا رکھوالا ہوتا ہے، اور عورتوں کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے۔ وہ خود کہتے تھے میں نے دیکھا ہے کہ بادل آیا ہے اور اس پر سایہ کر گیا ہے آسمان سے، لیکن ایمان کا معاملہ اپنی جگہ۔ حالانکہ حضور پاک نے آخر میں یہ بھی آفر فرمائی تھی کہ میرے چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں اکیلا گواہ کل قیامت میں آپ کے ایمان کے لیے کافی ہو جاؤں۔ بہرحال ان کا احترام اپنی جگہ ہوگا، کوئی جملہ ان کے لیے اس طرح آپ نہ بولیں۔ رسالت مآب علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس، یہ دونوں صحابی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کردار بھی ہے ان کا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسئلے پر ظلم کیا، تھوڑی سی خون مبارک رسنے لگا رسالت مآب کے سر مبارک سے۔ کسی نے بتایا حضرت حمزہ کو کہ تیرے بھتیجے کے سر سے تو خون نکلا۔ حضرت حمزہ پہلوان تھے اور پہلوانی کر کے آ رہے تھے۔ تو کس نے مارا؟ کہا عمر بن ہشام، ابو جہل نے۔ کیسے مارا؟ کہا اس نے کوئی کمان، تیر کمان میں جو کمان ہوتی ہے اس کی ضرب ماری۔
تو یہ فوراً گئے ابو جہل کے پاس، اور وہ بڑی قوم میں بیٹھا تھا۔ ان قریشیوں کے سامنے ابو جہل کو آنا بڑے دل گردے کی بات ہوتی تھی۔ یہ گئے، انہوں نے کہا اوے یہ تو سردار ہے، چھوٹوں پر یعنی عمر میں، رسالت امام کا رتبہ تو سب سے بڑا ہے، عمر کے لحاظ یوں ہاتھ اٹھائے گا اور یوں چڑھ کے سینے پہ بات کی، اور اس کے ہاتھ سے وہی کمان کھینچی اور کھینچ کے اسی طرح اس کے سر پہ ماری۔ کوئی ایک دو تو نہ ماری نا، بدلے میں تو بدلہ نکالنا تھا، اس کے سر سے بھی خون شروع ہو، لیکن وہ ڈر کے مارے کچھ کہہ نہ سکا۔ اس نے کہا اب اس کو ہاتھ پکڑتا ہوں، پہلے ان کے ایک بندے کو زخمی، اب یہ پورا خاندان اٹھ جائے گا، فیملی فائٹنگ شروع ہو جائے گی، چلو جان چھڑاؤ، چپ کر جاؤ۔ ابو جہل چپ ہوا اور یہ گئے کہ میں اپنے بھتیجے کو پتہ کر کے آتا ہوں ہوا کیا۔ یہ پھر آئے حضور کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دیکھا تو کہا میرے بھتیجے جیسے آپ کی شکل پریشان ہے نا، ایسے خوش ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا چاچا کیا ہوا؟ عمر میں ہم عمر ہیں، عمر بہت بڑی نہیں ہے حضرت حمزہ کی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہوا؟ کہا آپ کا دل ٹھنڈا کر کے آیا ہوں۔ کہا میرا دل کیسے ٹھنڈا کیا؟ کہا اسی بندے کو ویسے مار کے آیا ہوں، ایسے خون نکلوا کے آیا ہوں جیسے آپ کا نکلا، لیکن اس سے زیادہ نکال کے آیا ہوں۔ اب تو خوش ہو جاؤ۔ چاہتے تھے کہ میرا یہ یتیم بھتیجا ہنسے اور اس کے چہرے پہ خوشی آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے کی کیفیت کو پہلے کی طرح رکھا، ان کے کہنے کے مطابق چہرے کو یوں بدلا نہیں جیسے بدلنا یہ چاہ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھتیجے، آپ کے چہرے پہ ہنسی کیوں نہیں آئی، آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے موقع دیکھا اور موقع پر بات ارشاد کر دی۔ کہا میرے چچا اگر اپنے بھتیجے سے پیار کرتا ہے نا اور میرے دل میں ٹھنڈ ڈالنا چاہتا ہے تو جس دین کو دعوت کو لے کر میں آیا ہوں اس کا کلمہ تو بھی پڑھ لو۔ یہ موقع ہے جب حضرت حمزہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، رسول اللہ کے لیے اتنا تگ و دو کر چکے ہیں، یہ بات ان پر آخری بار ثابت ہوا اور انہوں نے کہا مجھے بتاؤ مجھے کیا کہنا ہوگا۔ کہا کلمہ طیبہ کا اقرار، وحدہ لا شریک رب کو اور بتوں کا انکار۔ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت حمزہ ہیں حضور کے چچا، اور ان کی شہادت وحشی بن حرب کے ہاتھوں ہیں۔ بعد میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بنے ہیں، اور اسی وحشی بن حرب کو جب یہ ایمان لائے تھے نا، بلکہ یہاں بھی میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا، شاید اتنا دکھ کبھی ہوا۔ یوں فرمایا کہ ان کے بدلے میں 70 کافر قتل کروں گا، یہ جملہ فرمایا ایک کے بدلے میں۔ تو اوپر سے آیت اتر رہی کہ محبوب مصطفیٰ ایک کا بدلہ ایک ہے، لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ یہ اشارہ حضرت وحشی کے ایمان کی طرف تھا، اور رسالت مآب علیہ السلام کے لیے معافی کوئی بڑی چیز ہو جائے؟ یہ تو معافی اس دربار سے لینے والی دنیا ہے، یہ تو وہ دربار تھا۔ آپ علیہ السلام نے معافی کی بات کرتے ہوئے خاموش ہوئے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اور سارے ایمان لائے تو حضرت وحشی کی ایمان کی بات آئی تو کہا یہ بھی ایمان لائے۔ انہوں نے کہا جی مجھے امید نہیں لگتی کہ میرا معافی کی کوئی ترتیب کا معاملہ بن پائے گا۔ یہ میں نے رائے کے ممبر پہ حضرت مولانا جمیل رحمہ اللہ رائے کے امام سے یہ تفسیر کا تاریخ کا واقعہ ان کی زبانی سنا، لفظ ان کے ہیں جو میں بیان کرنے لگا۔ مولانا جمیل صاحب کا اپنا ایک میٹھا انداز ہوتا تھا، جن لوگوں نے ان کی گفتگویں سنتی ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاید شہد سے زیادہ میٹھی گفتگو ان کی ہم نے سنی ہے۔ مولانا جمیل رحمہ اللہ فرماتے تھے اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واشی کو کہو اگر ایمان لاتا ہے تو لے جاؤ میرا امامہ اور اس کو یہ نشانی دے دو تجھے امن ہے تو کلمہ پڑھ لو۔ یہ الفاظ انداز ہوتے۔ یہ جب امامہ گیا اور آیت اتری لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا۔ حضرت واشی چل کے آئے، کلمہ پڑھا، معافی قبول ہو گئی، صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے۔ سب کچھ ہونے کے بعد حضور پاک نے علیحدگی میں بلایا کہ میرے چچا کو مارنے میں آپ نے کیا کیا تھا؟ پوری بات سنی، اللہ کے رسول رونے لگے۔ فرمایا واشی تیری معافی قبول، تیری توبہ قبول، تو صحابی بن گیا، تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ایک بات میرے ساتھ طے کر لے۔ کہ کیا؟ کہ جب مجلس لگے نا کوشش کیا کر میری پیچھے طرف بیٹھ کر باتیں سن لے، میرے سامنے نہ بیٹھا مجھے حمزہ یاد آ جاتا۔ اب بتائیں حضرت حمزہ کی قدر حضور کے دل میں کتنی ہوگی، کتنی ہوگی۔ میں اگست میں مدینہ طیبہ حاضر خدمت تھا،
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر رات 1:30 بجے حاضری ہوئی. اتفاق سے وقت ہی ایسا تھا. تو وہاں پر ٹھہرے ہوئے میں ایک جملہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ کی ان سے محبت دیکھیں نا. 70 مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت باقی ایک کو رکھا جاتا ہے, جنازہ پڑھا جاتا ہے, ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے جسد مبارک وہیں پڑا ہوتا ہے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, یوں. حضرت حمزہ کے لیے اللہ کے رسول قبر میں اترے, انہیں قبر دی ہے. اور وہ قبر وہی نہیں ہے آج اس جگہ قبر منتقل ہو گئی ہے دوسری جگہ. وہ ہائی وے کے ساتھ تھی. پتہ ہے کیوں؟ حضرت معاویہ کا دور تھا. اس وقت نہر کھودی جا رہی تھی, نہر کے کھودنے کی ضرورت تھی. تو جہاں نہر کھود رہے تھے, اتفاق سے کسی مزدور کے ہاتھوں پھاوڑا لگ گیا حضرت حمزہ کی قبر کی طرف. تو قبر کھل گئی. قریب سے وہ گزارنا چاہ رہے تھے. جب حضرت معاویہ تک اس کی اطلاع گئی اور امیر مدینہ تک, انہوں نے کہا یہ تو عجیب کام ہو, ادھر سے گزارنے کی ضرورت پڑ گئی کوئی دور سے, لیکن غلطی ہو گئی. تو اس قبر کو پھر صحابہ کرام نے دوبارہ منتقل فرمایا. جس جگہ آج حضرت حمزہ کی قبر ہے, حضرت معاویہ کے دور پہ منتقل ہوئی. تو یہ وہ جگہ ہے. بہرحال یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو حضرت وحشی کہتے تھے میرے لیے کم بات تھی کہ حضور فرمائے میرے سامنے نہ بیٹھ. تو میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ اپنے اوپر یہ لگا ہوا ایک قسم کا اعتراض دھونے کی کوشش کروں. کہ پھر رب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں موقع دے دیا. مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی, جو ختم نبوت کا ڈاکو اور منکر تھا, اس کے خلاف جب گئے تو وہ کہتے ہیں میں نے اسی حربے کو ویسے تیار کیا اور ویسے ہی اس کے لیے جنگ میں گیا. 1000 کلومیٹر سفر کیا اور یمامہ کی بستی میں اس کے پاس پہنچے, مسلمہ کے پاس. اور جب اسے حربہ مارنے کی ضرورت ہے, کہتے ہیں حربہ میں نے ویسے ہی مارا جیسے حضرت حمزہ کو مارا تھا. اسی لیے کہتے تھے قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس. اگر مجھ سے خیر الناس دنیا میں گیا ہے, اچھا انسان, تو پھر میں نے شر الناس کو بھی دنیا میں قتل کیا ہے. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچو دوسرے جو صحابی ہیں, بڑے ادب بڑے احترام سکھا گئے ہیں حضور پاک کا. عمر میں رسول اللہ سے قدرے بڑے تھے. ایک مرتبہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں تو ایک دیہاتی نے کہا چچا اور بھتیجا, واہ تم میں بڑا کون ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں اس دیہاتی کا سادہ قسم کا سوال تھا, مجھے امتحان میں ڈال گیا. میں حضور کی موجودگی میں کہوں میں بڑا ہوں, ادب پیغمبر نہیں بنتا. اور اس دیہاتی سادہ بندے اگر میں خاموش ہوں تو انہیں دوسرا سوال پھر کر دینا ہے. دیہاتی ویسے ہی کھلی کھلی جملہ کہہ دیتے ہیں نا, تو کیا کروں. تو انہوں نے جو جملہ دیا ہے نا, لاہور کے غیرت مندوں, وہ جملہ قیامت تک ادب پیغمبر سکھا گیا. انہوں نے کہا بڑے تو حضور پاک علیہ السلام ہیں, ہاں پہلے پیدا میں ہوا تھا, ہے نا, بولے تو قبل بڑے تو اللہ کے رسول. حضرت عباس ہے حضور پاک علیہ السلام کے چچا. حضرت عباس کی بیوی ہے ام الفضل حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے. سیدہ لبابہ رسول اللہ کی چاچی ہے. کون ہے یہ؟ انہا اول اسلمت انہا اول داخلت فی الاسلام بعد خدیجہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کی بیوی اس دھرتی کی وہ صحابیہ ہے جو اس کائنات میں پہلی حضرت خدیجہ ہے اور دوسری حضرت ام الفضل ہے. یہ ان کی بیوی حضور پاک علیہ السلام کی چچی ہیں. مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے حضور کے ساتھ آئی نا, تو ایک خواب دیکھو اور پریشانی کے عالم میں حضور کے پاس آ گئی. بھتیجے میں نے رات بہت عجیب خواب دیکھا ہے. چچی بتا کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا اور یہ کہہ کر رونے لگی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا چاچی خوش ہو جاؤ, اس پہ تو کوئی برائی نظر نہیں آتی. کہ وہ کیسے؟ کہ مجھے لگتا ہے میری بیٹی فاطمہ امید سے ہے, اللہ اسے بچہ دے گا, وہ تیری گود میں آئے گا تو اس کی پرورش کرے گی. فولد حسین بعدو, حدیث میں اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنی گود میں رکھ کے اس کی پرورش کی. تو جب ان کی گود میں حضرت حسین آئے, حضور پاک نے فرمایا چاچی دیکھ لیا نا, یہ اسی خواب کی تعبیر کا اثر ہے. تو حضور پاک علیہ السلام کی چچی حضرت عباس کی بیوی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام کی اولاد اور حضور کی ازواج, رسول اللہ کی ازواج مطہرات 11 بیویاں ہیں. 9 بیویاں بیک وقت حضور پاک کی زندہ رہیں.
دو بیویاں جو حضور پاک کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، ایک حضرت خدیجہ، ایک زینب بنت خزیمہ ہے رضی اللہ عنہما، باقی 9 حضور پاک علیہ السلام کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو بیویوں میں ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کہہ رہی تھی ہماری باری، ہم میں پہلی حضور پاک کے ساتھ کون جا کر ملے گی؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اول لحوکم بی اطول کرنا یدن، تم میں مجھ سے پہلی مرتبہ وہی بیوی جلدی آ کر ملے گی وفات کے بعد جس کے ہاتھ تم میں لمبے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے۔ بعد میں پتہ چلا حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ بھائیو، ہاتھ لمبے سے مراد تو سخاوت والی بات تھی، ہاتھ لمبا سخی تھی، صدقات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو رسالت امام علیہ السلام کی بیویوں میں حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ اور حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت 10 ہو گئی، 11ویں بیوی یاد ہونی چاہیے، میمونہ کہہ لیا۔ آپ اچھا سن رہے ہیں جی؟ حضرت عائشہ تیسرا نمبر میں نے گنا۔ میں تبھی تو کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی معلومات ہونی چاہیے۔ یار کوئی اٹکتے ہوئے خطیب بھی درمیان میں ایک بیوی کا نام بھول جائے تو کوئی تو بتائے۔ پھر سناؤ گے؟ ریکارڈنگ سن لینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، یاد کیا کریں۔ میں ان کے بھی تفصیلی حالات دینا چاہتا تھا لیکن آباء و اجداد کے واقعات اتنے تفصیلی ہوئے کہ مجھے وقت اجازت بھی نہیں دیتا، اور حافظ صاحب کا چہرہ بھی مجھے بتا رہا ہے کہ استاد جی۔ تو میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر رسالت میں آپ کی اولادیں ہیں، 3 صاحبزادیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہیں رسالت امام علیہ السلام کے۔ پھر آپ علیہ السلام کے 3 داماد ہیں۔ آپ کہیں گے بیویاں بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 کیسے ہیں؟ پہلے داماد حضرت ابو العاص لقیط ابن ربی ہیں، دوسرے حضرت عثمان ہیں، تیسرے بھی حضرت عثمان ہیں، اور چوتھے حضرت علی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کو یکے بعد دیگری 2 بیٹیاں ملی ہیں، اس لیے بیٹیاں 4 ہیں اور داماد 3 ہیں۔ اور رسالت امام علیہ السلام کے نواسے اور نواسیوں پہ آؤ، سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کی تعداد بھی ذہن میں رکھو۔ بڑی بیٹی، ان کے 2 اولادیں ہیں، امامہ اور علی زین بھی، یہ دونوں اسی طرح حضور پاک کے نواسے اور نواسیاں ہیں جیسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ ہیں، ان کا ایک ہی بیٹا ہے عبداللہ بن عثمان، ابان بن عثمان بھی کہتے ہیں، یہ تیسرا حضور پاک کا نواسا ہے۔ حضرت ام کلثوم کی اولاد نہیں ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ، ان کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ تینوں حضرت علی کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت اماں فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نام اپنی بہنوں والے رکھے تھے، اور 3 بیٹے ہیں، حسن، حسین اور محسن اور ام کلثوم سے پہلے رقیہ، یہ دونوں بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اس لیے مورخین 4 کا ذکر کرتے ہیں، 2 اور کا نہیں کرتے۔ کل اولادیں 6 ہیں، تو 6 اور پہلے کتنے تھے؟ 3 اور 6 9۔ حضور پاک کی نواسیوں اور نواسوں کی تعداد 9 ہے، تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ رب نے مجھے توفیق دی تو میں حصہ دوم پر انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں اس باقی رہی ہوئی تفصیل کو عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔